بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حسان ہاشمی۔ ناظرین، بہت اہم آج کا شو، آج کل یہ جو خاص ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جبری تبدیلی مذہب پاکستان کے اندر، ایسے لگتا ہے کہ نہ جانے پاکستان میں کتنوں کو جبری طور پر مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تو اس پر چونکہ اب ایک بل بھی آ رہا ہے اور بل بھی لانے کے حوالے سے آج کل بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس پر بات کی جائے کہ 18 سال کی عمر سے پہلے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ 18 سال کی عمر اگر ہو جاتی ہے اس کے بعد اسلام قبول کرنا ہے تو اس سے مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ مجسٹریٹ کا فیصلہ ہے کہ اگر وہ قبول کرنے پر آتا ہے تو کر لے، ورنہ 3 مہینے کے لیے اسے اس پر فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا۔ وہ کہے گا کہ پہلے پڑھو، ادیان کو پڑھو، مذاہب کو پڑھو، بدھزم کو پڑھو، ہندوازم کو پڑھو، کرسچینٹی کو پڑھو، اس کے بعد جا کے آپ نے اسلام قبول کرنا ہے۔ آخر ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے؟ یہ سارے معاملات کیوں ڈسکس ہو رہے ہیں؟ اچھا، اس سارے افسانے کے اندر جو مین سٹیک ہولڈر ہیں ان سے تو بات کوئی کر ہی نہیں رہا، جس سے اس معاملے کے اندر محسوس یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ ہے، دال میں کچھ کالا ہے یا پوری کی پوری دال کالی ہے، بلکہ دال کا تو بیڑا غرق ہوا ہے۔ کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جبری تبدیلی مذہب، ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، بھائی مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں کیسے اس کا جواب دے سکتا ہوں؟ اس کا جواب تو وہی دے گا نا جو غیر مسلم تھا پھر مسلمان ہوا۔ ہم اس سے پھر پوچھیں گے کہ بھائی تجھے کتنی توپوں کے سامنے کھڑا کر کے مسلمان کیا گیا، کتنے ہنٹر لے کے تیرے پاس بندے کھڑے تھے جنہوں نے تجھے مسلمان کیا؟ تو ان سے تو بات کوئی کر نہیں رہا۔ تو اسی مقصد کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو کے اندر ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو پیدا ایک غیر مسلم گھر کے اندر ہوئے، بچپن انہوں نے غیر مسلم گھر کے اندر گزارا، نوعمری انہوں نے غیر مسلم گھرانے میں گزاری، پھر جوان ہوئے تو غیر مسلم، بھرپور جوانی میں جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب اسلام قبول کرنے والے وہ جو پہلے برکت مسیح کے جو صاحبزادے ہیں، یعنی والد صاحب کا نام برکت مسیح تھا اور بیٹے کا نام وارث مسیح تھا، جو 27 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے عبد الوارث کا نام پسند کیا ایک اسلامی نام کے طور پر۔ آج اسٹوڈیو میں چونکہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہے تو بڑا غنیمت ہے موقع کہ یہ جو ساری بحث ہو رہی ہے اس بحث کا پوسٹ مارٹم کیا جائے اور عبد الوارث صاحب سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ بتائیے کہ اس سارے ماجرے میں اور معاملے میں آپ کہاں کھڑے ہیں، کیسے اس طرح کو دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ عبد الوارث صاحب۔ یہ جو معاملہ چل رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا کے معاملات اور سارے پاکستان کے غم ختم ہو چکے ہیں، ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ ہے جبری تبدیلی مذہب کا۔ اسلام کے نام پر اور لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل ہونے والے 27ویں کی رمضان کی رات کو آزاد ہونے والے مملکت خداداد ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسی کون سی قیامت ٹوٹی کہ یہ سارا ماجرا ڈسکس ہو رہا ہے؟ آپ بحیثیت غیر مسلم جب آپ تھے، اب تو الحمدللہ مسلمان ہیں، یہ بتائے، کھل کے بتائیے گا، کوئی جبر نہیں، یہ مت سوچیے گا کہ کچھ مسئلہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن آج اس راز سے پردہ اٹھائیں کہ آپ پر کتنا جبر تھا جب آپ نے اسلام قبول کیا، کتنے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو پریشرائز کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے، اس کے سوا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی اسلام جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ مسلم سوسائٹی میں، مسلم معاشرے میں، خصوصاً پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کھل کے غیر مسلموں کو دعوت بھی نہیں دیتے، الا یہ کہ ان کو زبردستی جبراً جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے آمادہ کیا جائے۔ تو یہاں تو کھل کے ہم دعوت بھی نہیں دیتے، اور جو لوگ دعوت دیتے ہیں وہ بھی بیچارے بڑے سہم میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کو کیا ہو، اگر اسلام قبول کرنے کے بعد کورٹ کچہری کا اگر کوئی معاملہ ہو جائے، مشنریاں یا کرسچن کمیونٹی اگر کوئی دعویٰ بول دے تو وہ تو خود ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ آسان کر لیتے ہیں نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اسلام قبول کیا نا، سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو کون کون سے مسائل تھے؟ آپ پر جبر تو نہیں تھا جو آپ نے ابھی فرمایا؟ نہیں، الحمدللہ میں نے اسلامی تعلیمات کا جو ایک حسن ہے اس سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا اور اپنی پوری آزادی، پوری اپنی آزادی اور ہم آہنگی کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ جبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زندگی میں ایسا بندہ دیکھا ہو جس نے اسلام قبول کیا ہو یا جسے زبردستی اسلام قبول کروایا، کوئی ایسا؟ میں ہزاروں لوگوں کو زمانہ عیسائیت میں بھی جانتا تھا جو مسیحی تھے اور جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی مرضی کے ساتھ اسلام قبول کیا، اور میں نے اسلام قبول کرنے سے اب تک
5000 نیو مسلموں سے ملا ہوں اور کوئی 1500 کے قریب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. میری زندگی میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے کوئی جبری تو دور کسی نے اس کو جو ہے وہ ڈرایا دھمکایا یا کسی لالچ کے ذریعے اس کو مسلمان کیا ہو, کوئی ایک کیس بھی نہیں ہے میری زندگی. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تب مسلم کمیونٹی نے تو آپ کو ویلکم کرنا ہی تھا اور کیا, آپ کا سب سے بڑا ریئیکشن, سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوا جب آپ نے اسلام قبول کیا؟ کیا مسئلہ تھا آپ کو, آپ کے گھر والوں کی طرف سے کیا مسئلہ تھا؟ جب اسلام قبول کیا تو میں نے گھر والوں سے ایک طرح سے یعنی کہ چھپ کے اسلام ہوں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں گھر والوں کو بتا کے یا گھر والوں کو دکھا کے اسلام قبول کروں گا تو اس اسلام قبول کرنے کی وجہ سے میرے اوپر کیا مسائل آئیں گے. یعنی کہ تب اصل میں جبر کا ایک جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں ہماری پیرنٹس, ہماری کمیونٹی اور ہمارے ریلیٹیوز کی طرف سے ہوتا ہے. سلسلہ یہ شروع ہوا کہ جیسے گھر میں پتا چلا کہ عبد الوارث مسیح نے اسلام قبول کر کے وہ عبد الوارث بن گئے تو میرے گھر والوں نے کہا کہ اب بائیکاٹ ہے تمہارا, یعنی کہ ہمارے ساتھ اب آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کو گھر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں. خاندان والوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ کے پیرنٹس نے آپ کے ساتھ رابطہ رکھا تو ہمارا بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بائیکاٹ ہے, ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ کیا, گھروں سے نکال دیا جاتا ہے. یہ ہمارے ساتھ, ہمیں اسلام قبول کرنے کے بعد جبری جو ہے وہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. اسلام الحمدللہ جبری طور پہ ہم قبول نہیں کروایا جاتا. اب بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو اس بل سے کوئی مسئلہ ہے؟ جی بالکل مجھے مسئلہ ہے. کیا مسئلہ؟ مجھے یہ مسئلہ ہے کہ حسان آپ تو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, میری جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں. میرے ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, میرا خاندان, میری پوری کمیونٹی عیسائی ہے, اور اگر وہ دوزخ کی آگ کی طرف جا رہی ہے تو دس از مائی رسپانسبلٹی کہ میں ان کو بتاؤں, میں ان کو سمجھاؤں, میں ان کو دکھاؤں کہ حقیقت کیا ہے, سچ کیا ہے, نجات کا راستہ کون سا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ اگر میں ان کو دعوت دوں گا, میں ان کو سچائی دکھاؤں گا, اگر میں ان کو صراط مستقیم کا بتاؤں گا تو اگر وہ آنا بھی چاہیں تو کیا یہ کورٹ کچہری ہمیں افورڈ کر پائے گی؟ یہاں تو جو ہے وہ قتل و غارت کے, عزت دری کے, عظمت دری کے اور دیگر جو ہے وہ کیسز لاکھوں کی تعداد میں پڑے ہیں کہ جن کی باریاں جو ہے وہ 10-10, 20-20 سال بعد آتی ہیں. تو کیا وہ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے ہماری کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ اگر ان کو 90 دن کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دیگر تقابل ادیان کا مطالعہ کریں, تو جب ان کے والدین کو پتہ چلے گا تو کیا ان کے والدین ان کی جان چھوڑیں گے؟ ان کے لیے تو مسائل اور مصائب کا ایک گڑھا ہے جو ہم یعنی کہ اس بل کے ذریعے جو کھودنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک ایسا آگ کا جو ہے وہ الاؤ تیار کیا جا رہا ہے کہ جس میں آخرت میں تو انہوں نے گرنا ہی ہے, ہم دنیا میں بھی ان کو گرا رہے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ آپ کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے ایسے رشتہ دار جو بھی 18 سال سے کم عمر کے ہیں یا 18 سال کے ہیں, اگر وہ اسلام قبول کرنے پہ آتے تو ان رکاوٹوں سے گزر کر اسلام قبول نہیں کر پائیں گے اور وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے. ہماری اسٹیٹ کہتی ہے کہ ہم اس کو کنسیڈر ہی نہیں کریں گے کہ وہ مسلمان ہے, اور اگر کسی نے اس کو اسلام قبول کروایا اور اسلام قبول کروانے کے بعد جو اس میں شامل ہوگا, جس نے دعوت دی ہے, جس نے اس کو اسلام قبول کروایا, جس نے اس کو سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے, اس کو 5 سال سے لے کے 10 سال تک کی سزا ہوگی, اور ان کو 1 لاکھ سے لے کے 2 لاکھ جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا مجھے اب یہ بتائیں, عبد الوارث صاحب 18 سال سے کم عمر, یہ لوگ کہتے ہیں, بل یہ کہتا ہے یا دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ جی 18 سال سے پہلے کوئی جوان نہیں ہوتا, باشعور نہیں ہوتا, اس لحاظ سے ایسا فیصلہ ہونا نہیں چاہیے تھا یا ہونا نہیں چاہیے. تو جب تک مکمل طور پر ایک 18 سال کی عمر تک نہیں پہنچ جاتا تب تک اسے اچھے اور برے کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ کون آپ بالکل اس کو ہم سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. ہم جو ینگسٹ جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے دنیا میں وہ 13 سال کا ہے. نہ صرف آپ نے اس کو یہ جو ہے وہ اتھارٹی دی کہ آپ کا تھیسس بالکل ٹھیک ہے, آپ کی تھیری بالکل ٹھیک ہے, بلکہ آپ نے اس کو یہ بھی پرمیشن دی کہ اب آپ دنیا کو جا کے لیڈ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ 15 سال کا بچہ وہ شادی کے قابل ہو جاتا ہے, 16 سال کا بچہ اگر باپ بن سکتا ہے تو 17 سال کی عمر میں اس کو اسلام قبول کرنے میں کیوں رکاوٹ؟ اور اس کو اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 8 سال کے تھے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دی. اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں کہ جنہوں نے 18 سال سے کم عمر میں اسلام قبول کیا. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اقدام ٹھیک نہیں تھا, یعنی کہ یہ ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ہم گستاخی کے صریحاً جی بالکل ہو رہے ہیں. جی بالکل. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا تو مطلب مجھے جو آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ اس سارے بل کے پیچھے اسلام کو قبول کروانے سے روکنا ہے, تبلیغ کے معاملات کو آگے بڑھانے سے روکنا ہے.
تو اب اس کا مطلب ہے ہر شخص پر اگر تبلیغ فرض ہے تو اب وہ تبلیغ کر ہی نہیں سکتا, اب وہ اپنا فریضہ نہیں ادا کر وہ ادا کر ہی نہیں سکتا. سکتا. رسول کیا اللہ وجہ ہے ریاست پاکستان, مدینہ ثانی, لا الہ الا اللہ, 27ویں کی رات, مطلب دنیا کے اندر جو کہیں نہیں ہو رہا یہ معاملہ پاکستان کے اندر, کیا وجہ لگتی ہے کہ ایسا؟ حسان دیکھیں, یہ صرف ہم اپنے جو یورپین آقاؤں کو خوش کرنے کا ایک ایجنڈا ہے, اور ان کو ایجنڈا ہے, یہ تو اخیر کر دی ہے جی, لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اللہ کے رسول اگر آپ ان کو آپ راضی کر ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی اتباع شروع کر دیں, یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا, اور یہ ہمارے خیر وہاں ہو ہی نہیں سکتے. اور جہاں تک بات ہے کہ ہم جو ہے وہ عالمی حقوق انسانی کی جو عالمی تناظیم ہے ان کی طرف سے یہ بل, اور اقلیتوں کی طرف سے یہ جو بل آیا ہے, اگر ان کو بھی ہم راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگر وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ایک شخص جو 18 سال سے کم عمر ہے, کیا اس کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان چکا ہے, اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی مان چکا ہے, تو اگر اس کی مرضی کے مطابق اس کو فیصلہ نہیں کرنے دیا جا رہا تو کیا یہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے؟ آپ خود اس پہ جو ہے وہ بات یہ عبدالوارث صاحب جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے, 18 سال کی عمر آپ کی ہو گئی, 18 سال کی عمر میں آپ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو گئے, مجسٹریٹ نے کہا کہ جناب 90 دن تک آپ بائبل پڑھیں, آپ بدھزم کا پڑھیں, آپ گیتا پڑھیں, آپ یہ پڑھیں وہ پڑھیں. اسلام کہتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. آپ کو لگتا ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد, شریعت آپ کے پاس ہونے کے بعد, قرآن آپ کے پاس ہونے کے بعد, صحیح احادیث ہونے کے بعد, آپ کو اس طرح کی چوائس کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ حسان, اس میں ایک روایت ہے اور ایمان والوں کو ہلا دینے والی وہ روایت ہے. ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ صحائف کا مطالعہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہا کہ عمر, تم یہ جو تورات کے صحائف پڑھ رہے ہو, اب اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے تو ان کو بھی میری اطاعت اور اتباع کرنی پڑے گی, جبکہ تم میرے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی شریعت کو پڑھ رہے ہو, تمہیں یہ زیب نہیں دیتا. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کامل, اکمل اور مکمل کر دیا ہے. اب اس کے بعد کوئی چوائس نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کی تاریخ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, ہم چاہیں تو بھی ہم کوئی دوسری کتاب نہیں پڑھ سکتے, بالکل نہیں پڑھ سکتے. قرآن سے اگر ہٹ کے کسی اور کتاب کو پڑھتے. اچھا, یہ تو ہم سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں. بالکل چیلنج کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی, یور دین از ناٹ کمپلیٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says in the Quran, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب اس کے بعد آپ کے پاس کوئی چوائس رہ جاتی ہے. اور اس میں ایک اور فالٹ ہے حسان, وہ یہ کہ 7 دن کا یہ وقت دے رہے ہیں. اگر آپ تصور کیجئے کہ اگر ایپلیکیشن دینے کے بعد کوئی 7 دن انتظار کرتا ہے, تو اس 7 دنوں کے دوران اگر اس کو جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے, تو اس کی ذمہ دار کیا اسٹیٹ ہوگی, کیا مجسٹریٹ ہوگا, کیا جج ہوگا, یا ہماری حکومتیں جو ہے وہ ریاست پاکستان ہوگی؟ اس پہ ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, آپ کے گھر والے آپ کو ایموشنل بلیک میل کر سکتے ہیں, آپ کی جان کو خطرہ کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. ہمارے سامنے ایک کیس آیا تھا, اس میں ماں نے اپنے سفید بال توڑ کے اپنی بیٹی کے پاؤں میں رکھے کہ بیٹا ہم غلط ہیں, ہم 33 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں, ہمیں خود بھی کبھی جو ہے وہ دل کی تسلی اور تشفی نہیں ہوئی, لیکن تمہاری مہربانی کہ ہماری عزت کا سوال ہے, گھر لوٹاؤ. اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا یہ میری پگڑی تمہارے قدموں میں پڑی ہے. بائی نے کہا کہ میں اپنے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگا لوں گا اگر آپ گھر نہ آئی, اور گھر گئی, اور 2 مہینے کے بعد اس بچی کی انہوں نے ہندو کے ساتھ شادی کی, اور آج وہ ہندو معاشرے میں ہندو بن کے زندگی بسر کر رہی ہے. اب بات یہاں پر یہ ہے عبدالوارث صاحب کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے اس طرح کے جو معاملات کر رہے ہیں, جبر کے نام پہ کہا تھا نا کہ بار بار جبر جبر جبر. پاکستان کے اندر تو الحمدللہ اقلیتیں بھی غیر محفوظ نہیں ہیں. اب جس ملک کے اندر ہم ہمسائے کی بات کریں تو وہاں تو روزانہ مسجدوں کو شہید کیا جاتا ہے, روزانہ یہ سارا کچھ ہے. وہاں تو اس قسم کے معاملات نہیں ہیں. آج ہم ایٹ لیسٹ اس نتیجے پہ تو پہنچ سکتے ہیں نا کہ ہمیں عیسائیت سے خطرہ نہیں ہے, ہمیں ہندوازم سے خطرہ نہیں ہے, ہمیں خود ان منافق مسلمانوں سے خطرہ ہے. اب بات یہاں پر یہ ہے کہ اسلام جبر سے پھیلا. آج
آپ اس ایک تلوار کی زور سے پھیلا، جبر سے پھیلا، یہی سارے معاملہ چل رہے ہیں، آپ اس کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ آج حسان ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اسلام جبر سے پھیلا ہے تو یورپ میں کون سا جبر کیا جا رہا ہے غیر مسلموں دنیا کا کے سب سے اوپر؟ تیزی سے پھیلنے والا آپ دیکھیں ہندوستان جو اتنا اپنے اب تو وہ جو ہے وہ فنڈامنٹل ہوتا جا رہا ہے، یعنی ہندوازم کے حوالے سے بھی وہاں پہ آج بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کسی ہندو کے اوپر جو ہے وہ کوئی جبر کیا جا رہا ہے؟ یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے جس میں ہمیں جو ہے وہ. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو ویوز لیے جاتے ہیں یا تو وہ اقلیتی جماعتوں کے ممبران کے ہوتے ہیں یا اقلیتی مذہبی جماعتوں کے مذہبی رہنماؤں کے ہوتے ہیں، والدین کے ہوتے ہیں، جو اسلام قبول کرنے والے جن کو یہ وکٹمائز شو کرتے ہیں، کبھی ان کا بھی تو انٹرویو لیں، کیا وہ کبھی سامنے آئے؟ تو ہم اس بات کا، میں آپ سے برملا اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ اگر مجھے جبرن اسلام قبول کروایا ہوتا، یا میں 5000 نیو مسلموں کو جانتا ہوں، اس میں اگر کسی ایک نے بھی جبرن اسلام قبول کیا ہوتا تو سب سے پہلا اس کا جو ہے وہ اس کے لیے سٹینڈ میں لیتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اسلام کی یہ تعلیمات ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی طرح کا کوئی جبر نہیں ہے. اور بھی ہم سے بھی تو پوچھو، ہمارا بھی تو پوائنٹ آف ویو لیجئے، ہمارے گھر والوں کے، ہمارے مذہبی رہنماؤں کے، ہمارے اقلیتی ممبران کی جو ہے وہ باتیں سن کے لوگ جو ہے وہ اس بات میں آ جاتے ہیں کہ شاید پاکستانی معاشرے میں جو ہے وہ جبرن اسلام قبول کروایا جا رہا ہے. بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ تو سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہم اس بدترین حالت میں، جب کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے، ہم سود کے کاروبار میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بھی کر رہے ہیں، ہم بدترین مسلمان ہیں، ہم عمل سے عاری مسلمان ہیں، یعنی اتنے برے حالوں کے باوجود یہ کام جو اس وقت اس بل کے ذریعے اس پر نافذ کیا جا رہا ہے، وہ بدترین زانی، شرابی، کبابی اور اس قسم کا جو مسلمان ہے وہ بھی تصور نہیں کر سکتا. بالکل صحیح بات ہے. مطلب یہ وہ چیز ہے جو کہ ایک بے عمل مسلمان بھی تصور نہیں کر سکتا. بلکہ آپ اس کو صرف اپنی حد تک نہ لیجئے، آپ دیکھیں کہ اگر یہ واقعی انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے ہوتا تو انڈیا اس کو نافذ نہ کرتا، یورپین کنٹری اس کو جو ہے وہ نافذ نہ کرتی. دنیا میں کسی کونے میں یہ قانون نہیں ہے. تو پاکستان کے جو علماء کرام ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس بات کا ہونا ہی ایک جرم ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. آپ دیکھیں، آپ اس بات کو دیکھیں کہ دستور پاکستان کی آرٹیکل 227 میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون کوئی ایسا جو ہے وہ نہیں بنے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل کا پیش کرنا ہی، نظریاتی کونسل میں جانا ہی، جس طرح آپ حسان بتا رہے ہیں کہ یہ ایک جرم ہے، بالکل اس پہ ایکشن لینا چاہیے. کہ ہاؤ از دس پاسبل کہ جو ہے وہ اسلامی ریاست میں اس طرح کے بل پیش کیے جا رہے ہیں؟ یہ والا بل تو ایسا ہی ہے جیسے آپ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی دلیل مانگے. جی بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی میں آپ کو دلیل کے ساتھ ثابت کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو یہ بھی جرم ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس اب دلیل نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے جہاں اس معاملے پر ہم یہ سوچتے ہیں اس طرح کا بل آنا بھی جو پوری دنیا کے اندر، بالکل صحیح بات ہے. یہ ہماری جگہ صحیح ہوتی ہے. اس سے صحیح نہیں سر، میں آپ کو ذاتی سی بات بتاؤں جو آپ نے بھی عرض کیا نا کہ اگر یہ ہوتا تو سب سے پہلے تو آپ کے یورپ کے اندر آتا سب سے، کیونکہ وہاں سب سے زیادہ پریشانی ہے نا کہ دین پھیلی جا رہا ہے. جی بالکل صحیح، پریشان ہیں وہ لوگ، بہت پریشان ہیں. اور ہندوستان کے اندر جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ ہیں اور وہاں روز مسلمان ہو رہے ہیں ہندو، تو ہم پاکستان کے اندر اس سازش کو اب تو مجھے آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ کہیں اور ہے، اب یہ سازش ہے. حسان اس میں ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص 90 دن کا تقابلی مطالعہ کرتا ہے اور اس کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مذہبی رہنماؤں کی باتوں میں آ جاتا ہے یا وہ اپنا ارادہ چینج کرتا ہے، تو اس میں جن لوگوں نے اس کو دعوت دی ہوگی، جو لوگ اس کی دعوت میں انوالو ہوں گے، ان کے اوپر بھی کڑی سزائیں اور جو ہے وہ جرمانے کیے جائیں گے. آپ اب تصور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں نے کم عمری میں اسلام قبول کیا یا جن لوگوں کو اللہ کے رسولوں نے جو ہے وہ دعوت دی ہوگی، تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ ہم رسولوں کے اوپر جو ہے وہ ایک غیر محسوس طریقے سے جو ہے وہ حملہ نہیں کر رہے، ہم ان کی تعلیمات کو غلط قرار نہیں دے رہے؟ میں عبدالوارث صاحب فائنل کومنٹ آپ کو یہ چاہوں گا. اب اس بل کے حوالے سے یہ بتائیے، اپنی اس کمیونٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے اس ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ جانتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ اب نام آگے لے کر آئیں گے، جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ سے کسی نے ایسا رابطہ کیا جو اس بحث کو سننے کے بعد
اپنی بے بسی یا اپنے جذبات آپ سے شیئر کر رہا ہے؟ کوئی ایسے بندے ہیں؟ جی بالکل حسان، ابھی حال ہی میں ایک فیملی نے اسلام قبول کیا، اور اس فیملی کو جب میں نے اس بل کے بارے میں بتایا تو اس بل کے حوالے سے اس فیملی نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں تو فوراً اسلام قبول کروائیں، کیونکہ ان کے 3 بچے تھے جو انڈر ایج تھے، انڈر ایج سے مراد کہ وہ 18 سال سے کم تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بل منظور ہو گیا تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ یعنی ہم تو اسلام قبول کر لیں گے اور ہمارے بچے یوں ہی عیسائی رہیں گے، تو ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو بالکل اس طرح کے بہت زیادہ جو ہے وہ نیو مسلم کو کنسرن بھی ہیں، ان کو خدشات بھی ہیں، اور ان کے لیے مشکلات بھی ہیں، اور اس مشکلات کو اس آگ کا گڑا اور دوزخ کا ایندھن تیار کرنے کے لیے ہم مسلمان خود جو ہے وہ اس میں کردار ادا کر رہے ہیں. میں عبدالوارث صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور میں جاتے ہوئے صرف ایک بات کرنا چاہوں گا. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے یا دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہماری نہ نقصان پہنچانے کی اوقات ہے، نہ ہماری اس کی حفاظت کرنے کی اوقات ہے. ہاں، ہم حفاظت کے نام پر، ہم ناموس کے نام پر کل اللہ کے حضور حاضر ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ایک صحیح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے. لیکن اس بل کے حوالے سے اگر ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں تو روح کانپ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. وہ کافی ہے اپنے دین اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے. یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ الٹیمیٹ پاور آف دس یونیورس اللہ تعالیٰ سے پنگا لے رہے ہیں. آپ کی کوئی اوقات نہیں. ہم تب تک انمول ہیں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی غلامی میں ہیں. جب ہم اس غلامی سے نکلیں گے ہم گندی نالی کے کیڑے ہیں. خدا کے لیے اس بات کو، اس پروگرام کو اور اس بل کے خلاف اپنے دینی فریضہ سمجھتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کیجئے. کل اللہ کو یہ کہنے کے ایٹ لیسٹ قابل ضرور ہو جائیں گے کہ یا اللہ، جب یہ کام ہو رہا تھا تو ہم نے اپنے طور پر جتنا کر سکتے تھے ہم نے کوشش کی. حسان ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.